منکر نکیر قبر کے اندر آئیں گے، آپ سے سوال کریں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ نے اس قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، تو میرے عزیز دوستو کل قبر کے اندر آپ ان تمام سوالوں کا جواب دے دیں گے، اس طریقے سے دیں گے۔ پہلے سوال کا جواب آپ یہ دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ دیں گے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ دیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہے، اس پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوا اور سلام۔ میرے عزیز دوستو، اس طریقے سے جب آپ قبر کے اندر میں سوال کا جواب دے دیں گے، غیب سے آواز آئے گی کہ میرے بندہ نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا کپڑا پہنا دو اور جنت کا دروازہ کھول دو، اور اس کے بعد جنت کی ٹھنڈی ہوا قبر کے اندر آتی رہے گی، اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو ان کے قبر کو ایسے کشادہ کر دو، جہاں تک ان کی نگاہیں پھیلتی ہے وہاں تک ان کے قبر کو کشادہ کر دو۔ اس کے بعد فرشتے کہیں گے کہ سو جاؤ جیسے دلہا سوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اسی کے لیے ہوگا جو اچھے اعمال کریں گے، جو نیک اعمال کریں گے۔ اگر آپ گنہگار ہیں، گناہ کر کے جاتے ہیں، گناہ کا عذاب بھی ہوگا، گناہ کا عذاب بھی ہوگا میرے عزیز دوستو، لیکن وہ عذاب کیسے ٹلے گا؟ آپ اپنی سزا کو، آپ اس گناہ کی جو سزا ہو سکتی ہے اس سزا کو آپ کاٹ لیں گے، پھر آپ کو نجات ملے گی۔ یا یہ کہ اپنے اہل و عیال سے ایصال و ثواب جو ہو گیا ہوگا، ایصال و ثواب جو آپ کے رشتہ دار کریں گے، اسی طریقے سے دینی امور کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، اس سے آپ کی بخشش ہوگی، آپ کے مغفرت ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ حضرت میری ایک لڑکی تھی جس کو میں بہت زیادہ چاہتی تھی، ایک ایسا وقت آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، میں چاہتی ہوں کہ اس کو خواب میں دیکھوں، کوئی تدبیر ہو تو بتا دیجئے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جاؤ کچھ تصدق کرو، کچھ صدقہ و خیرات کرو اور 4 رکعت نفل پڑھو اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ اس طریقے سے وہ عورت گھر پہ آتی ہے، 4 رکعت نفل پڑھتی ہے، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، وہ عورت رات کے اندر خواب میں اپنی لڑکی کو دیکھتی ہے کہ وہ دوزخ کے سخت عذاب میں مبتلا ہے، اسے سزا دیا جا رہا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتی ہے، دوڑتی ہوئی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے حضرت میں نے آپ کی دعا سے، آپ کی تدبیر سے اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا، لیکن وہ دوزخ کے سخت عذاب میں مبتلا تھی، وہ پریشان تھی، وہ پریشان حال تھی، جس کے نتیجے میں بھی بہت پریشان ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جاؤ کچھ اور صدقہ و خیرات کرو۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اسی لڑکی کو خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی جنت کے اندر میں موجود ہے، اس کے سر پہ نورانی تاج رکھا ہوا ہے۔ وہ لڑکی سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سوال کرتے ہیں، اے لڑکی بتاؤ، کل تو تمہاری ماں نے تجھ کو دوزخ کے اندر میں دیکھا تھا، تجھے سزا دیا جا رہا تھا، تم پریشان حال تھی، لیکن آج میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت میں موجود ہو، تمہارے سر پہ نورانی تاج رکھا ہوا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے عزیز دوستو، وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضرت یہ بات بالکل سچ ہے کہ میں اور میرے قبر والے ساتھی گنہگار تھے، جس کے نتیجے میں یہ عذاب ہو رہا تھا، لیکن ایک نیک شخص کا گزر، ایک نیک پرہیزگار کا گزر ہمارے قبروں کے پاس سے ہوا، انہوں نے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بخش دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ہم سب کو نجات مل گئی۔ میرے عزیز دوستو، آپ اندازہ کیجئے، صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بخشنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان کی مغفرت ہو گئی، ان کی بخشش ہو گئی، تو کیا ہم ایصال و ثواب کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟